السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے واقعہ افک کے حوالے سے۔ غزوہ بنی مصطلق یعنی اسی غزوے سے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ واپس آنے لگے تو ایک جگہ پر رات میں ٹھہرے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بند ہودج یعنی جسے سمجھ لے کہ ایک بند سا ایک ہودج ہوتا تھا، اس میں سوار ہو کر سفر کرتی تھی، پالکی نما جیسے ہوتی ہے۔ تو چند مخصوص آدمی اس پالکی نما ہودج کو اونٹ پر لادتے اتارنے کے لیے مقرر تھے۔ حضرت بی بی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کی روانگی سے کچھ پہلے لشکر سے باہر رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئی۔ جب واپسی ہوئی تو دیکھا کہ ان کے گلے کا ہار کہیں ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ وہ دوبارہ اس ہار کی تلاش میں لشکر سے باہر چلی گئیں۔ اس مرتبہ واپسی پر کچھ دیر لگ گئی۔ لشکر روانہ ہو گیا اور آپ کا جو ہودج جو لادنے والے تھے انہوں نے خیال کیا کہ ام المومنین جو ہیں یہ اس کے اندر ہی ہیں، اور انہوں نے اس کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا اور پورا قافلہ روانہ ہو گیا۔ اور جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ پر پہنچی، واپس آئیں تو یہاں کوئی آدمی لشکر چلا گیا تھا، آپ سخت اکیلی تھیں اور تنہائی سے اکیلے پن سے سخت گھبرائیں۔ اندھیری رات میں اکیلے چلنا بھی خطرناک تھا، اس لیے وہ یہ سوچ کر وہیں لیٹ گئیں کہ جب اب اگلی جگہ پر لوگ پہنچیں گے اور میں نہیں ہوں گی تو ضرور میری تلاش میں یہاں واپس آئیں گے۔ اب وہ لیٹی لیٹی سو گئیں۔ ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ وہ ہمیشہ لشکر کے پیچھے پیچھے اس خیال سے چلا کرتے تھے تاکہ لشکر کو کوئی گرا پڑا سامان اٹھاتے چلیں۔ وہ جب اس منزل پر پہنچے اس جگہ پر تو بی بی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ چونکہ پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے وہ بارہا ام المومنین کو دیکھ چکے تھے، اس لیے دیکھتے ہی پہچان لیا اور انہیں مردہ سمجھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس آواز سے آپ جاگ اٹھیں اور حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ہی ان کو اپنے اونٹ پر سوار کر کے بٹھایا اور خود اونٹ کی مہار پکڑ کر پیدل چلتے ہوئے اگلی منزل پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ گئے۔ اب اس میں منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی منافق، اس نے اس واقعے کو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگانے کا ذریعہ بنا۔ اس نے خوب تہمت کا چرچا کیا۔ مدینے میں اس منافق نے اتنی شرمناک تہمت کو اتنا اچھالا، اتنا شور مچایا کہ مدینے میں ہر طرف اس کا چرچا ہونے لگا، اور بعض مسلمان مثلا حضرت حسان بن ثابت، حضرت مصطع بن اثاثہ، حضرت حمنہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی اس تہمت کو پھیلانے میں کچھ حصہ لیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس شر پھیلانے والی تہمت سے بڑا صدمہ ہوا۔ مخلص مسلمانوں کو بھی بڑا صدمہ ہوا۔ اماں عائشہ صدیقہ مدینے پہنچی تو سخت بیمار ہو گئی۔ پردہ نشین تو تھیں، آپ اندر ہی کمرے میں رہیں، آپ کو اس کی کوئی خبر بھی نہیں تھی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بی بی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا پورا علم اور یقین تھا، مگر چونکہ اپنی بیوی کا معاملہ تھا اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف سے کوئی اپنی بیوی کی پاک دامنی کا اعلان کرنا مناسب نہ سمجھا اور اللہ کی وحی کا انتظار فرمانے لگے۔ اس دوران میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مخلص اصحاب سے بھی اس معاملے میں مشورے فرماتے رہے تاکہ ان کے لوگوں کے خیالات کا بھی پتہ چلے، جن میں مولا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے حوالے سے گفتگو کی تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافق جھوٹے ہیں، اس لیے کہ جب اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جسم پاک پر ایک مکھی بھی بیٹھ جائے، کیونکہ مکھی نجاستوں پر بیٹھتی ہے، تو بھلا وہ رب تعالیٰ جو عورت ایسی برائی کی مرتکب ہو، رب تعالیٰ کب اور کیسے برداشت کرے گا کہ وہ آپ کی زوجہ میں رہے۔ اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے سائے کو زمین پر نہیں پڑنے دیا تاکہ اس پر کسی کا پاؤں نہ پڑے، تو بھلا وہ رب کی غیرت کب گوارا کرے گی کہ کوئی انسان آپ کی زوجہ محترمہ کے ساتھ ایسی قباحت کر سکے۔ اس طرح فاروق اعظم حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ آپ کے نالین اقدس میں نجاست لگ گئی تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو فوراً بھیج کر آپ کو خبر دی کہ آپ اپنی نالین کو اتار دیں
اس لیے بی بی اما عائشہ صدیقہ معاذ اللہ اگر ایسی ہوتی تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر وہی نازل فرماتا کہ آپ ان کو اپنی زوجیت سے نکال دیں۔ تو اسی طرح سے اور بھی کئی طرح کے معاملات ہوئے، کئی طرح کی باتیں ہوئیں، کہیں سے پوچھا اور بھی مشورے ہوئے۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن منبر پر کھڑے ہو کر مسلمانوں سے فرمایا کہ اس شخص کی طرف سے مجھے کون معذور سمجھے گا یا میری مدد کرے گا جس نے میری بیوی پر الزام لگا کر میری دل آزاری کی۔ خدا کی قسم میں اپنی بیوی کو اچھی طرح جانتا ہوں، اور ان لوگوں یعنی منافقوں نے اس الزام میں ایک ایسے مرد یعنی حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا ہے جن کو میں بالکل اچھا ہی جانتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر اس تقریر سے معلوم ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کو حضرت اما عائشہ صدیقہ اور حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کی پاک دامنی اور طہارت کا پورا علم اور یقین تھا۔ وہی نازل ہونے سے پہلے ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یقینی طور پر معلوم تھا منافق جھوٹے ہیں اور ام المؤمنین پاک دامن ہیں، ورنہ آپ منبر پر قسم کھا کر ان باتوں کی، ان دونوں کی اچھائی عام مجمع میں ہرگز اعلان نہ فرماتے، مگر پہلے اعلان عام نہ فرمانے کی وجہ یہ تھی کہ اپنی بیوی کی پاک دامنی کا اپنی زبان سے اعلان کرنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ جب حد سے زیادہ منافقین نے شور مچانا شروع کیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر پر اپنے خیال کا اظہار فرمایا، مگر اب بھی اعلان عام کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وحی کا انتظار فرمایا۔ اب کیونکہ پہلے جب بتا چکا ہوں کہ اما عائشہ صدیقہ سفر سے آئیں، آپ بیمار ہو گئیں، تو جب آپ ایک دن رفع حاجت کے لیے ایک رات حضرت مستہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رفع حاجت کے لیے صحرا میں گئیں، تو ان کی زبان انہوں نے یہ واقعہ سنا، ان کو یہ بڑا صدمہ لگا اور ان کی بیماری میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ دن رات بلک بلک پر آپ روتی رہیں، اور پھر اس صدمے کو برداشت نہ ہو سکا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے کر اپنی والدہ کے گھر چلی گئیں اور اس منحوس خبر کا اپنی والدہ سے تذکرہ کیا۔ انہوں نے تسلیاں دی مگر یہ برابر روتی رہیں۔ اسی حالت میں اچانک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فرمایا کہ عائشہ تمہارے بارے میں ایسی خبریں ہو رہی ہیں، اگر تم پاک دامن ہو اور یہ خبر جھوٹی ہے تو عنقریب رب تعالیٰ تمہاری پاک دامنی کا بذریعہ وہی اعلان فرمائے گا، ورنہ تم توبہ و استغفار کر لو، کیونکہ جب کوئی بندہ خدا سے توبہ کرتا ہے، بخشش مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی یہ گفتگو سن کر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو بالکل تھم گئے۔ انہوں نے اپنے والد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب دیں۔ انہوں نے فرمایا خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا جواب دوں۔ انہوں نے اپنی ماں سے کہا، انہوں نے بھی یہی کہا۔ پھر حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جواب دیا کہ لوگوں نے جو ایک بے بنیاد بات اڑائی ہے یہ لوگوں کی دل میں بیٹھ چکی ہے، کچھ لوگ اس کو سچ مچ سمجھ چکے ہیں۔ اس صورت میں اگر میں یہ کہوں کہ میں پاک دامن ہوں تو لوگ میری نہیں مانیں گے، اگر میں اپنی برائی مان لوں تو سب مان لیں گے، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ میں اس الزام سے پاک ہوں۔ اس وقت میری مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام جیسی ہے، لہٰذا میں بھی وہی کہتی ہوں جو انہوں نے کہا تھا، یعنی فصبر جمیل واللہ مستعان علی ما تصفون۔ اور یہ کہتے ہیں انہوں نے کروٹ بدل کر منہ پھیر لیا اور کہا کہ اللہ جانتا ہے کہ میں اس تہمت سے پاک دامن ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اللہ ضرور میری پاک دامنی کو ظاہر فرمائے گا۔ بی بی عائشہ صدیقہ کا جواب سن کر ابھی نبی پاک علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ تھے، ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہونے لگی۔ میرے آقا پر وحی کے نازل ہونے کے وقت کی بے چینی شروع ہوئی، باوجود یہ کہ شدید سردی کا وقت تھا مگر پسینے کے قطرات موتیوں کی طرح میرے آقا کے بدن سے ٹپکنے لگے۔ جب وحی اتر چکی تو مسکراتے ہوئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تم خدا کا شکر ادا کرو اور اس کی حمد کرو کہ اس نے تمہاری پاک دامنی کا اعلان فرما دیا۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کی سورہ نور میں سے 10 آیتوں کی تلاوت فرمائی جو ان الذین جاءوا بالافک سے شروع ہو کر وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفُ الرَّحِيمُ پر ختم ہوتی ہیں۔ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد منافقوں کا منہ کالا ہو گیا اور وہ اب ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی کا بالکل واضح ہو گئی، ایسے چمک اٹھا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دل کی دنیا نور ایمان سے اجالا ہو گیا۔
بہرحال پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی میں ایک خطبہ پڑھا اور سورہ نور کی آیتیں تلاوت فرما کر عام مجمع میں سنا دی، اور تہمت لگانے والوں میں جو بھی شامل تھے ان کو حد قذاف یعنی تہمت لگانے کی سزا میں 80 درے مارے گئے۔ اور بی بی عائشہ صدیقہ کی برات اور آپ کی پاک دامنی یہ قطعی اور یقینی ہے، یاد رکھیے گا، جو قرآن سے ثابت ہے۔ اگر کوئی اس میں ذرا بھی شک کرے گا تو وہ کافر ہے۔ دوسرے علماء، دوسرے تمام فقہائے امت کا بھی یہی مسلک اور یہی عقیدہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔